اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا عنیس النفوس السلام علیک ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ تمام مومنین اور مومنات کو مولا امام علی رضا علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ بالخصوص ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں مولا امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں کہ مولا ہماری اس پیشکش کو قبول و منظور فرمائے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی، مولا امام علی رضا علیہ السلام کے معجزات، مولا علی رضا علیہ السلام کے بارے میں معصومین کے فرامین اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا، بولنے والا تھک جائے گا، لیکن مولا کے فضائل اور مناقب ختم ہونے والے نہیں۔ بہت مشہور و معروف ایک حدیث جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا ٹکڑا ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک حدیث جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام علی رضا علیہ السلام کے لیے بھی ملتی ہے کہ جناب سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا ایک ٹکڑا طوس میں دفن کیا جائے گا۔ جب بھی کوئی مومن پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، مصائب میں گرا ہوگا، میرے اس فرزند کی زیارت کو جائے گا تو پروردگار اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اور اگر کوئی گناہ گار میرے اس فرزند کی زیارت کے لیے جائے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنا وضو درست کر لے، میں علی رضا ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پل صراط میں پار کرواؤں گا۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بے انتہا معجزات، بے انتہا واقعات، مولا امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں بے انتہا معاملات ایسے ہیں جنہیں ذکر کیا جائے، جنہیں بتایا جائے، بس زیادہ طولانی بات نہ ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام کو مامون الرشید نے ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا ولی عہد بنایا ہوا تھا، اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ جو ہے وہ بھی اس نے جاری کروایا ہوا تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے مولا کے ساتھ میں بہت اچھا ہوں یہ سلسلہ جاری رکھتا تھا، لیکن در حقیقت مولا کو اذیت دینے والوں میں سب سے بڑا نام اسی شخص کا آتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مامون الرشید ایک مرتبہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گیا۔ وہاں جا کر اس کے حواری بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے السلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا، دعا کی۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ جاؤ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ امام رضا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی اور وہ اپنے جد جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ تشریف لے کر آئے، اور جیسے ہی تشریف لے کر آئے مولا امام علی رضا علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کو سلام عرض کیا۔ تمام جتنے بھی مامون کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے سب نے سنا کہ جناب سرور کائنات نے قبر کے اندر سے مولا امام علی رضا علیہ السلام کو ان کے سلام کا جواب دیا۔ مامون یہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوا اور کچھ گفتگو کر کے واپس اپنے گھر کی طرف، اپنے محل کی طرف چلا گیا، اپنے علاقے میں چلا گیا، مگر اس نے
हुक्म दिया कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए और यहाँ पर मेरे पास लेकर आया जाए। पूरी प्लानिंग तैयार की गई कि किस तरीके से मैंने अपने पास रखूँ, अपनी आंखों के सामने रखूँ, इनके मामलात क्या हैं उनको उस पर नज़र रख सकूँ। इसलिए दरबार में अपने साथ बिठाने का फ़ैसला किया और इज़्ज़त अफजाई का फ़ैसला किया। इमाम को जब लेके जाया जा रहा था तो इमाम का काफिला रास्ते में एक जगह पर नेशापुर जाते हुए इंतजामात किए गए कि जब से ही इमाम का यहाँ से गुजर होगा तो कई लोग तैनात किए गए कि अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कुछ इरशाद फरमाएं तो वो उसी वक्त कागज़ कलम लेकर उसको लिख लेंगे, उसको महफूज कर लेंगे। और उनकी ड्यूटी ये लगाई गई कि आपने ज़ियारत नहीं करनी, आपने निगाहों को झुका के रखना है, सिर्फ जो मौला के अल्फाज सुनाई दें उसको तहरीर करते जाएं, क्योंकि अगर आपने ज़ियारत के लिए अपनी आंखें बुलंद की तो आप लिखना भूल जाएंगे कि ये फर्जंद रसूल इस कदर खूबसूरत और हसीन व जमील है। वो मकाम आ गया, लोगों का बहुत बड़ा समंदर मौला की ज़ियारत करने के लिए पहुंच गया और लोगों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं फर्जंद रसूल का चेहरा, मौला आप अपनी ज़ियारत करवाइए। मौला ने महमल का पर्दा हटाया, अपना चेहरा बाहर दिखाया। तमाम लोग ज़ारो की तार रोने लगे और कहने लगे, ए फर्जंद रसूल, चेहरे की तो ज़ियारत हो गई, हम रसूल का लहजा सुनना चाहते हैं, आप कुछ इरशाद फरमाएं। तब मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस अपने बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सुनी है। मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने ये अपने बाबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सुनी है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को ये उनके बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने बताई है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को ये उनके बाबा इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से रवायत मिली है। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को उनके बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये रवायत मिली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये रवायत बताई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जनाब सरवर कायनात ने इस हदीस को बयान किया है। जनाब सरवर कायनात को ये जिब्राइल ने बताई है और खुदा ने जिब्राइल को ये अल्फाज कह कर भेजे कि जाके मेरे हबीब को कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें आ गया वो महफूज हो गया। और ये फरमा कर मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने महमल का पर्दा नीचे कर दिया। कुछ दूर फासले पर गए, सवारी से दोबारा अपना महमल का पर्दा हटाया और मौला ने फिर इरशाद फरमाया कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ शराइत हैं जिसमें से मैं अली रज़ा इन शर्तों में से एक शर्त हूँ। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा मकाम है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। बस आपकी ज़हमतों को तमाम करते हुए एक आखिरी वाक़या कि एक शख्स था, खाने खुदा के हज के लिए जा रहा था। काफ़िले में और लोग भी मौजूद थे और काफ़िले के साथ साथ सफ़र करता हुआ एक मकाम ऐसा आया कि लोगों को प्यास लगी और प्यास इतनी ज़्यादा लगी कि वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। इर्द गिर्द कहीं पानी मौजूद नहीं था, बड़े परेशान हुए। तो इस शख्स ने कहा कि ठहर जाओ, मैं तुम्हारे पानी का इंतज़ाम करता हूँ, दुआ मांगता हूँ। इसके पास एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था जिसके अंदर इसने कुछ लपेट के रखा हुआ था और पूरे रास्ते अपने सीने के साथ इस कपड़े को लगाए रखता था। जब पानी का मसला बना, इसने उस कपड़े को ज़मीन पे रखा और परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगारा तुझे इस चीज़ का वास्ता जो मेरे इस कपड़े में मौजूद है, हमारे लिए पानी का इंतज़ाम कर। अब काफ़िले वाले कहते हैं कि हम कई दफ़ा हज करने के लिए गए हैं इस रास्ते से, कभी हमें चश्मा नज़र नहीं आया जो इसकी दुआ के बाद वहाँ पर ज़ाहिर हो गया। प्यास इतनी शिद्दत की थी कि लोग पानी पीने शुरू हो गए। उस शख्स को भूल गए जिसने दुआ की थी और वो नज़रों से ओझल हो गया, काफ़िले में कहीं घुल मिल गया। थोड़ा फासला और तय किया
کہ رستے میں ایک ایسی جگہ آ گئی کہ جس سے آشنائی لوگوں کو نہیں ہو رہی تھی کہ یہ رستہ کہاں سے جاتا ہے، ہم رستہ بھٹک چکے ہیں، یہ رستہ کہاں سے ملے گا جا کے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ سکیں گے۔ تمام لوگ پریشان تھے کہ وہ شخص پھر ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ رستہ مل جائے گا۔ اس نے وہ کپڑا زمین پر رکھا، پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارہ تجھے واسطہ اس چیز کا جو میرے اس کپڑے میں موجود ہے، ہم رستہ بھول چکے ہیں، ہمارے اوپر رستے کو ظاہر فرما۔ کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ رستہ جو ہمیں نا آشنا لگ رہا تھا، ہم اس رستے سے واقف ہو گئے اور بہت جلد ہم اس رستے پر پہنچ گئے جس رستے کو ہم جانتے تھے، جو ہماری منزل کی طرف جاتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ آگے چلتے رہے، سفر طے کرتے رہے کہ رستے میں ایک مقام ایسا آ گیا سفر کے دوران کہ بہت زیادہ رات کو اندھیرا تھا، چلنا مشکل ہو رہا تھا، وہاں پہ رکنا بھی ٹھیک نہیں تھا جنگلی جانوروں کی وجہ سے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب سفر کرنا تھا، اندھیرے میں سفر کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ سفر کیسے کریں، یہاں پہ رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس شخص نے پھر نمودار ہو کر یہ بات کی کہ میں روشنی کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے اس کپڑے کو اپنے سامنے رکھا اور پھر پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارہ تجھے اس چیز کا واسطہ جو میرے اس کپڑے کے اندر ہے، ہمارے لیے روشنی کا انتظام فرما۔ تو اس کپڑے سے روشنی ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور اس روشنی کے ذریعے اس رات کے اندھیرے کا سفر جو ہے تمام قافلے نے طے کیا۔ اب ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ جب پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے دعا مانگی، جب رستہ بھول گئے اس نے دعا مانگی، اب اندھیرا ہو گیا اس نے دعا مانگی، کہا یہ شخص مجھے مل جائے، میں اس کو پوچھوں کہ یہ کیا چیز رکھتا ہے اپنے پاس، کہ ڈھونڈتا رہا قافلے کے اندر لیکن یہ شخص ملا نہیں۔ خیر مکہ پہنچ گئے۔ اب دوران طواف اس نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے سینے سے وہ کپڑا لگائے ہوئے طواف کر رہا ہے۔ اس نے دوران طواف اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا مجھے بتا تیرے پاس کیا ہے۔ کہا دیکھو جب تو پیاسا تھا تیری پیاس بجھ گئی، جب تو رستہ بھول گیا تجھے رستہ مل گیا، اور جب تو اندھیرے میں سفر کرنے سے معذور تھا کہ کس طریقے سے کروں تو تیرے لیے روشنی کا انتظام ہو گیا، تو چھوڑ دے میرے پاس کیا ہے، اس چیز کا تذکرہ نہ کر۔ کہنے لگا کہ نہیں، جب تک تو مجھے بتائے گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا اچھا اگر تو چاہتا ہے نا تجھے پتہ لگے یہ کیا ہے تو بیٹھ، میں تجھے بتاؤں کہ یہ میرے پاس چیز کیا ہے۔ کہا میں سپاہی ہوں مامون الرشید کا، مجھے بھیجا گیا تھا امام علی رضا علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ میں ان کو لینے کے لیے جب آیا مدینے میں، امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور روضہ رسول پر جب مولا امام علی رضا علیہ السلام نے سلام عرض کیا اور روزے سے مولا کو جواب آیا تو میں جان گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں نے اسی دن سے ارادہ کر لیا کہ اگر غلامی کرنی ہے تو اس گھر کی کرنی ہے، اگر نوکری کرنی ہے تو اس گھر کی کرنی ہے۔ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے حکم پر ان کو ساتھ لے کے روانہ ہو گیا۔ رستے میں جہاں کہیں پر بھی مولا کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی میں انہیں لا کے دیتا تھا، نماز پڑھنا چاہتے تھے مصلی بچھا کے دیتا تھا، کچھ کھانا چاہتے تھے اس کا انتظام کرتا تھا۔ پورے رستے میں مولا کے جو معاملات تھے ان کا خیال کرتا رہا کہ کسی قسم کی زحمت اور تکلیف مولا کا نہ ہو۔ کہ کیا ہوا کہ دوران سفر مولا کے نالین مبارک ٹوٹ گئے اور مولا نے اس کو پھینک دیا۔ میں نے وہ نالین اٹھا لیے اور اپنے سامان میں اونٹ کے اوپر اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے۔ مولا نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں آپ کی حقیقت کو جانتا ہوں، آپ کی عظمت کو سمجھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ایسے رستے میں آپ کے نالین مبارک پڑے ہوں اور کسی گنہگار کے پیر اس کے اوپر آئیں۔ میں نے ان کی عزت اور تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو بلند مقام پر اپنے سامان میں رکھ دیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی جائے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ دیکھ تو نے میرے نالین کی بھی عزت کی ہے نا، تو یاد رکھنا جب کبھی تو پیاسا ہوگا تو یہ تیری پیاس بجھانے میں مدد کرے گی، جب کبھی تو رستہ بھول جائے گا تو رستہ دکھانے میں یہ تیری مدد کرے گی، اور جب کبھی تو اندھیرے سے پریشان ہو جائے گا تو اس تاریکی میں تیرے لیے روشنی کا سامان پیدا کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔